تو ہم اپنی اوقات سے باہر ہو گئے ہیں. جن لوگوں کو, جو لوگ سائیکل افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے بائکس لے لی ہیں, جو بائکس افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے گاڑیاں لے لیں, جو اچھی گاڑیاں افورڈ کر سکتے تھے وہ اور مہنگی گاڑیاں. آپ اپنے بچے کو سحری کے ٹائم پہ یہ بار بار اور پریشانی میں کہیں گے کہ بیٹا اگر آپ نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا, اور وہ ہر سال اپنے ماں باپ سے یہ سنتا ہے کہ جی ماما نے یا بابا نے کہا ہے کہ اگر میں پراٹھا نہیں کھاؤں گا تو میرے سے روزہ نہیں رکھا جائے گا. وہ کہے گا یار میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ میرے سے نہیں رکھا جائے گا تو میرے سے کیسے رکھا جائے گا. اس کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ نکلتی نہیں. ہمیں کھانے کی ایڈکشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ رمضان میں بھی تو ہم نہیں کھاتے. بالکل باڈی مینیج کر لیتی ہے اپنے آپ کو, باڈی اڈیپٹ کر لیتی ہے. باڈی از ویری فلیکسیبل, ویری ریزیلینٹ. آپ کی باڈی کو کچھ نہیں ہو. اگر آپ کی باڈی میں فیٹ ہے تو آپ بھوک سے نہیں مر سکتے, کمزوری سے نہیں مر سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب میں کسی کو کہوں گا 10 انڈے آپ ڈیلی کھا لیں تو ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ یار 10 انڈے. السلام علیکم, میرا نام یاسر سعید ہے. میں زازو کا فاؤنڈر اور CEO ہوں, اور زازو کے اس پوڈ کاسٹ کی آج پہلی ایپیسوڈ ہے. میرے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں عمیر رحیم شاہ. یہ انٹرپرینور ہیں, ان کا اپنا ایک بزنس ہے, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. پہلی ایپیسوڈ تھی, یہ گریشیسلی ڈیسائیڈڈ کہ یہ ہمیں جوائن کریں گے, تو آج ان سے تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں. آج پہلا ایپیسوڈ ہے تو ابھی ایز سچ ہم نے اس کا فارمیٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا اس پوڈ کاسٹ کا, لیکن کوشش یہی ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں, ہیلتھ فٹنس کے بارے میں, اوور آل جرنل سائیکالوجی کے بارے میں بات کریں. تو ان سے ملتے ہیں. عمیر صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم جی. یاسر بھائی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے یار, آپ بتائیں. اللہ کا شکر جی, الحمد للہ. فائنلی ہماری پوڈ کاسٹ شروع ہو ہی گئی. جو ہم اتنا کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کرنی ہے, آخر میں ہم نے اسٹارٹ کر ہی لی. بالکل. سو عمیر کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یاسر بھائی آج کل وہی جس طرح آپ نے بتایا کہ انٹرپرینورشپ از اے ویری ہارڈ تھنگ, تو آج کل وہی سارا کچھ چل رہا ہے اور اپس اینڈ ڈاؤن ہیں. پاکستان کے حالات ہے اور ہم ہیں اور آپ ہے جو کہ سارا فیس ہم کر رہے ہیں. کیسے کوپ کر رہے ہیں یار؟ کوپ جو ہے وہ تو مطلب نارملی اتنے بھی برے نہیں ہیں, لیکن مطلب ایکویلیبریم پہ چل رہا ہے, بریک ایون پہ چل رہا ہے آج کل. جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو گیا اور یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ اور یہاں پہ کچھ نہیں بنے گا, یہاں پہ سارے چور ہیں, سب ڈپریسڈ ہیں, ڈس اپوائنٹڈ ہیں, کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا, میرا اوپینین اس کے بارے میں بالکل ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ فار ایگزامپل جو لوگ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں وہ بھی تو سروائیو کر ہی رہے ہیں نا یہاں پہ. تو اگر پاکستان تباہ ہو گیا یا سارا کچھ ہو گیا تو جو یہاں پہ لوگ بزنس کر رہے ہیں تو وہ بھی تو انٹرپرینور ہی ہے نا, وہ بھی بزنس کر رہے, سارا کچھ چلا رہے, اور ان چیزوں کو کوپ, بیسیکلی آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ جی کوپ کس طرح کر رہے ہیں. تو وہ کوپنگ از بیسیکلی جو بیسک تھنگ ہے وہ کوپنگ ہی ہے کہ جی آپ اس کو لے کے کس طرح جا رہے ہیں اپنے ساتھ. مطلب آپ اسٹریس کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں, آپ جو ہے اپنے بزنس کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں. ہاں اپس اینڈ ڈاؤن تو پوری دنیا میں گلوبل ریسیشن ہے, پوری امریکہ میں دیکھے, لنڈن میں دیکھے, وہ بیچارے تو سڑکوں پہ آئے ہوئے. تو پوری دنیا کے حالات اس طرح کے, صرف اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان کہ جی پاکستان کے حالات اس طرح جا رہے ہیں. اگر ہم پاکستان کے علاوہ کہیں اور پیدا ہو جاتے, اور ابھی جس چیز کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, یہ جو ایک آزاد ملک ہے جس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کون سی آزادی ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ ہم فلسطین میں ہوتے اس وقت تو کیا کر لیتے؟ آئی تھنک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے, اور the thing is that کہ یہاں پہ کم از کم 4 موسم ہیں آپ کے پاس. یار آپ UK میں جائیں, آپ کے پاس 4 موسم نہیں ہیں میرے خیال سے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ہاں, امریکہ میں آپ کے پاس نہیں ہے. امریکہ میں آپ کے پاس فریش فروٹس وہاں پہ سارے امپورٹ ہوتے ہیں, ہائیبرڈ سیڈس ہائیبرڈ والے ہیں. وہاں پہ آپ کو آم $4 کا ایک آم ملے گا. چلو یہ تو لگژریز ہے نا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں, بیکاز سارے کہتے ہیں, دیکھیں ہم سارے مسلمان ہیں, ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے امتحان ہے. آسان امتحان کون سا ہوتا ہے؟
امتحان کوئی بھی آسان نہیں ہوتا. تو یہ امتحان کیسے آسان ہوگا کہ جس میں اگر مشکل نہیں آئے گی تو مینیج کس طرح ہوگا؟ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ امتحان جو ہے، جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ امتحان کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یہ ہمیں امتحان ہی لینا چاہیے کہ جس ایگزامینیشن ایگزام ہمیشہ جب بھی، فار ایگزامپل جب میں کالج میں تھا یا اسکول میں تھا، جب میرا صبح ایگزام ہوتا تھا تو میں بالکل ایکسٹریم اسٹریس میں چلا جاتا تھا کہ جی یار کل میرا ایگزام ہے. سو میرا خیال ہے ہم بھی اسی طرح کے کسی ایگزام میں ہی ہیں کہ جس میں اگر تو تیاری ٹھیک ہے تب بھی اسٹریس ہے، تیاری نہیں ہے تب بھی اسٹریس ہے. اور کچھ لوگ ایگزامینیشن روم میں آتے ہیں جنہوں نے ایگزام نہیں دینا ہوتا اور ویسے ہی شگر لگانے کے لیے آتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہیں. سو اگر پریشانی آ گئی ہے تو ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے کرب کریں، یا اور محنت کرنے کی کوشش کریں، اور سورسز آف انکم ڈھونڈنے کی کوشش کریں، گریسفلی پازیٹیو ہو کے. خاص طور پہ ہم مرد ہیں، اور مردوں کے اوپر تو یہ زیادہ ذمہ داری ہے. عورتیں بھی بہت محنت کر رہی ہیں لیکن مردوں کے اوپر تو چوائس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سو مرد اگر نہ کمائیں یا اس ساری اسٹریسفل انوائرمنٹ میں نہ کوپ کریں تو کیا کریں؟ مجھے جتنا لگ رہا ہے، آئی ول ڈیفینیٹلی ایگری ٹو یور پوائنٹ کہ جی دیکھیں، اب مرد کا کام ہی جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اکثر ہماری اور آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ مرد از بیسیکلی پرووائڈر اینڈ پروٹیکٹر. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے گھر کو پرووائڈ کرے گا اور پروٹیکٹ کرے گا. تو اب اگر ایک انکم سے گزارا نہیں ہو سکتا تو اپنا ورکنگ ٹائم بڑھا لے، کسی دوسرے اسٹریم پہ چلا جائے، پیسیو انکم کوئی ایک اور پکڑ لے، ایک اور پکڑ لے. کم تو نہیں، آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کل تو ہر جگہ بھرے پڑے ہیں. پاکستان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے $4 بلین ہے آلموسٹ. میں بھی مائی فگر مائٹ بی رانگ. لوگ کر رہے ہیں، گھروں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں، خواتین کر رہی ہے گھروں سے بیٹھ کے. آج کل کا تو ٹائم اس طرح کا ہے کہ جب سے کووڈ کے بعد خاص طور پہ گھر سے کام کرنے کا، اینڈ دین آن لائن کی اتنی اپرچونیٹی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کرب زیادہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ یا امپاور کرنے کی، اسکل حاصل کرنے کی. ایوری تھنگ از آن یوٹیوب. ہاں، میرے زمانے میں، ہمارے زمانے میں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ کو اسکولوں کالجوں میں جانا پڑتا تھا، کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں. اب تو ایوری تھنگ از آن یوٹیوب. آپ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اسکل سیکھنی ہے یا بڑے سے بڑا کام پرابلم سالونگ کرنی ہے تو یوٹیوب اویلیبل ہے. سو آئی آلویز آسک دس کویسچن. میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہ رہے کہ واقعی پاکستان میں اپرچونیٹی کم ہے؟ آئی تھنک جو آپ نے دوسری بات کی کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے، وہ سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہے نا. سائیکولوجیکل افیکٹ بھی یہی ہے کہ جی ہیومن جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جانا چاہتا ہے. جس دن وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل گیا ساری پرابلم سولو ہوگی. فار ایگزامپل میری کمفرٹ زون یہ ہے کہ جی میں نے دن میں 6 گھنٹے کام کرنا ہے، 6 گھنٹے کے بعد جو ہے میں اور کام نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر میری انکم جو ہے اس 6 گھنٹوں میں اتنی ہے کہ جس پہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، سو اس کا مطلب ہے کہ 6 گھنٹے کے بعد جو ہے مجھے بیٹھنا پڑے گا کہیں پہ اور ڈھونڈنا. اور میجورٹی لوگ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں. 18 گھنٹے کدھر گئے؟ چلیں 18 گھنٹے میں سے ایک اور 8 گھنٹے آپ 10 گھنٹے اور نکال لیں. وہ جو 8-10 گھنٹے رہ جاتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی تو بات ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کہاں پہ. نہیں، ٹائم مینجمنٹ تو ایک بات کی بات ہے. وہ 8 سے 10 گھنٹے جو ہم اسکرولنگ، یوٹیوب اور چیزیں، ڈرامے، ٹک ٹاکس، وہ یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مطلب میرا خیال ہے اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں. ہاں بالکل کر رہے ہیں. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہم انتظار نہیں کر رہے، ہم نے خود کو، آئی تھنک خیر یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے خود کو ڈیٹ بنا لیا ہے کہ جی جب تک ہمیں کوئی آ کے ہاتھ پکڑ کے نہیں چلائے گا ہم نہیں جائیں گے. ہم خود سے سیلف اسٹارٹ نہیں کریں گے. آئی تھنک بلیم گیم کا بھی فیکٹر ہے اس کے اندر کہ آپ اپنی کمزوری، اپنی ناکامی کو جب کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ہم صرف تھوڑا سا گلٹ سے نکل جاتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا قصور ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا قصور ہے، یہ ہمارے انفراسٹرکچر کا قصور ہے، یہ ہمارے گھر والوں کا قصور ہے، یہ ہمارے آفس کا قصور ہے. کسی نہ کسی کا کوئی قصور ہی ہے. لیکن ان سے فرق کیا پڑا؟ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا گلٹ اتار کے کسی اور پہ ڈال دیا، آپ تو وہیں کے وہیں ہیں.
ہاں بالکل. آپ اور آپ یہ وشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. پھر یو ول جو ہے مطلب یہ ایک سائیکل ہوگا. جب آپ یہ بلیم گیم کریں گے پھر کچھ عرصے بعد پھر کوئی 2-3 مہینے بعد پھر کریں گے تو ایک سائیکل بن جائے گا آپ کا. اور تھوڑی سی خود کو جو ہے ایک اچھی فیلنگ دینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے, ہم باہر جانا چاہتے ہیں, یہ کرنا. باہر آسان نہیں ہے یار. مطلب نیو یارک میں کرنٹلی آپ کا ایک نارمل اپارٹمنٹ $2500 جو کہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ رینٹل ہے. وہاں پہ پھر پارکنگ ٹکٹس اگر آپ کو مطلب پارکنگ کرنے کے لیے, وہاں پہ فوڈ, تو وہاں پہ بھی ایزی نہیں ہے. یہ لوگ جو سپنے دیکھتے کہ جی اگر ہم امریکہ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں اور ہم وہاں پہ پتہ نہیں اتنے کما لیں گے, وہاں پہ بھی لائف ٹف. اچھا خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس, وہ کچھ اپنے وسائل سے زیادہ, اگر ذرا کروڈلی اس بات کی جائے تو ہم اپنی اوقات سے باہر ہو گئے ہیں. جن لوگوں کو, جو لوگ سائیکل افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے بائکس لے لی ہیں, جو بائکس افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے گاڑیاں لے لیں, جو اچھی گاڑیاں افورڈ کر سکتے تھے وہ اور مہنگی گاڑیاں. ناشتے میں انڈا توست کی بجائے اب کیلوگز کے سیریلز اینڈ فینسی ناشتے اور 3 وقت کا کھانا صبح دوپہر شام. ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ خود انکریز کر لی نارمل اسکولوں کی بجائے پرائیویٹ اسکولز, اور پرائیویٹ اسکولز میں بھی ٹاپ آف دا لائن اسکولز. جو ہماری ضرورت نہیں تھی اس سے بھی زیادہ ہم نے ریکوائر کرنا شروع کر دی, جس کی وجہ سے پرابیبلی وہ خرچے پورے نہیں ہو رہے. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ جی جتنی چادر ہوتی ہے اتنی پیر پھیلانا چاہیے. تو میرے خیال سے ہماری جو پیر ہے وہ چادر سے باہر آ گئے آج کل, کیونکہ ہمارے اوپر میرے خیال سے جتنا مجھے لگ رہا ہے کہ اب جس طرح آپ نے اسکولوں کی اگزامپل دی کہ اگر بچوں کو ہم کسی اچھے اسکول میں نہیں داخل کرائیں گے سو پھر کیا ہوگا کہ جی ہم بیسیکلی سوشل پریشر میں آ رہے ہیں آج کل کہ جی فلانا کیا سوچے گا کہ جی ان کا بچہ تو XYZ اسکول میں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میرا بچہ جو ہے وہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے. تو برابری ہم کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ہماری دیکھیں ہمارا تو بیسکلی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا. ہم جتنا امپورٹ کر رہے ہیں اتنا ایکسپورٹ نہیں کر رہے, اتنا کما نہیں رہے. ہم امپورٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں, کھانے کی چیزیں, میں جسٹ گیونگ فینسی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فوجی والے بھی سیریل بناتے تھے, کیلوگز کہاں سے آ گیا, اب صرف نیوٹیلا کیوں ریکوائرڈ ہے, کیڈبریز ہے, پہلے ایک زمانے میں جوبلی بھی ہوتی تھی. ہمارے پاس اور بہت سارے لوکل جوسز تھے, اب ہم نیسلے کے جوسز پیتے ہیں. ہم پاکستانیوں کو یہ والا خیال کیوں نہیں آ رہا کہ یہ جو چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ لوکلی مینوفیکچر کرنا شروع ہوئے. زازو پاکستان کے اندر ایپل سائڈر ونیگر ایک زمانے سے یا سنتھیٹک بنتا تھا یا براک کا ایک ایپل سائڈر آتا تھا. ہمیں ایک اپرچونیٹی ملی, اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ ہم نے لوکلی مینوفیکچر کرنا شروع کر دیا. ناؤ وی ون آف دا بگیسٹ ایپل سائڈر مینوفیکچررز ان پاکستان. یہ باقی انڈسٹریز میں ممکن کیوں نہیں ہے؟ ہم فرنیچر لوکلی کیوں نہیں مینوفیکچر کر پا رہے؟ ہم کپڑے بھی اوبیسلی کرتے ہیں لیکن باہر سے بہت کچھ. کھانا پینا خاص طور پہ آپ اس وقت بڑے جو ہائپر اسٹورز ہیں ان کے اوپر جو پوری شیلفیں بھری ہوئی ہیں وہ امپورٹڈ پروڈکٹ سے بھری ہوئی ہیں. کیا وہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہم لوکلی مینوفیکچر نہیں کر سکتے, اور کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا, اس میں پھر 2 چیزیں. ایک تو مجھے بڑی آپ نے جو مجھے سرکہ بھیجا تھا وہ میں نے استعمال کیا, اس سے مجھے بڑا فرق پڑا. سو اٹ واز ویری گڈ اینڈ واز ویری نائس آف یو کہ آپ نے مجھے بھیجا. اور اس کی جو میں نے پیکیجنگ وغیرہ دیکھی تو اٹس واز اسٹانشنگ, لائک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق تھی. اچھا, 2 چیزیں اس میں آ سکتی کہ جی پاکستانی, اچھا ایک تو ہمارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جی جو پاکستانی پروڈکٹ ہوگا وہ ہمیشہ ناکارہ پروڈکٹ ہی ہوگا, مطلب کوالٹیٹیو وائز وہ ہمیشہ نیچے ہی ہوگا. دس از واٹ پیپل تھنکس. اور جو بھی باہر سے کوئی چیز آئے گی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی اور فلانا سرٹیفکیشن فلاں کر کے وہ آئی ہوگی اور بڑی اچھی کوالٹی کی ہوگی. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو چیزیں بن رہی ہے وہ 2 نمبر بن رہی. سو
جو اچھے بزنس پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں جس طرح کے زازو کر رہے ہیں, آپ نے میرے خیال سے سب سے پہلے اپنی کوالٹی پہ بڑا کام کیا ہے. کوالٹی پہ کام دیکھیں, میرے ذہن میں ہمیشہ ایک ہی بات تھی اور یہ اتفاق ہوا ہے, ہم اس میں ایکسیڈنٹلی آئے. ایک دفعہ 2020 میں گورنمنٹ کی کوئی پالیسی تھی جس میں امپورٹ کی پروڈکٹس بین ہو گئی تھی, کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی تھی. سو وی ور ون آف دا کمپنیز جنہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ چلو ایپل سائڈر ونیگر, بیکاز ہم سنت کے طور پہ میں اور میری والدہ استعمال کر رہے تھے, ہم نے اس کو لوکلی مینوفیکچر کرنا شروع کر دیا. 1 سال کی R&D تھی اور بہت تھوڑے پیسے تھے, لاکھوں میں بھی نہیں, ہزاروں روپے سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. میں نے چند ہزاروں سے یہ کام اسٹارٹ کیا تھا, 8-10 ہزار سے میں نے ایکچولی کام اسٹارٹ کیا تھا. سو جو کہتے ہیں کہ جی آپ کو لاکھوں کروڑوں روپیہ چاہیے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے, آئی ڈونٹ بلیو اٹ, میں اگری نہیں کرتا. چاکلیٹس یہاں پہ کیوں نہیں بن پا رہی, بسکٹس یہاں پہ کیوں نہیں بن پا رہے, اور اس طرح کی بے شمار, نیوٹیلا یہاں پہ کیوں نہیں بن پاتا, چاکلیٹس یہاں پہ کیوں نہیں بن پاتی. اچھا, اس میں میرے خیال سے 2 ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ دیر از اے مونوپلی آف انٹرنیشنل پروڈکٹس ہیئر ان پاکستان. ان کے مطلب ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا پاکستان میں تھوڑا سا چیلنجنگ ہے پاکستان میں. نہیں, مجھے یہ بتائیں یہ مونوپلی ہے یا یہ ہمارا برین واشنگ ہے؟ آف کورس اٹس برین واشنگ. تو وہ تو پاکستانی ایک پروڈکٹ تھی یار, جوبلی. مجھے نہیں پتا آپ کے ٹائم پہ تھی کہ نہیں, ہمارے زمانے میں سب سے جو بہترین چاکلیٹ ہوتی تھی وہ جوبلی ہوتی تھی, لوکلی مینوفیکچرڈ. ابھی میرے خیال سے کیڈبری وہ سو اس کی کوالٹی میں اور اس کی کوالٹی میں ہمارے زمانے میں پولکا ہوتی تھی, آئس کریم یہاں پہ بھی بنتی تھی, ہیکو تھی, کیا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ ہم آئی تھنک مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ ہم برین واش بھی ہو گئے ہیں, اور اوپر سے ہم اتنے عرصے سے کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے, تو اس لیے ہم نے ویسے ہی ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم سے تو نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ وہ بیسیکلی ہم وہ اس میں آگے ایک کائنڈ آف وہ نہیں ہوتی کہ جی ہم کمتری کا شکار ہو گئے, کہ مطلب ہمیں اتنا برین واش کر لیا گیا کہ جی انٹرنیشنل یہ پیکیجنگ یہ فلانا یہ, کہ ہم ابھی اگر اسٹیپ لینا بھی چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار اس طرح میں نہیں بنا پاؤں گا. میرا خیال ہے محنت کرنے سے بھاگتے ہیں, اور تیار بھی کوئی نہیں ہے. ڈیفینیٹ فرینکلی اسپیکنگ کوئی تیار نہیں ہے, محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں آج کہوں یہ, اور میں پھر کہہ رہا ہوں ایکسیڈنٹلی ہوا ہے ہمارے لیے یہ کمپنی اسٹارٹ کرنا. میرا پہلا بیچ 4 مہینے میں تیار ہوا تھا. اب ہمارا 6 مہینے میں تیار ہوتا ہے. 4 مہینے کون ویٹ کرتا ہے؟ سارے کہتے ہیں یار 4 مہینے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرنے میں. نہیں, کوئی شارٹ کٹ بتاؤ, کوئی جلدی طریقے بتاؤ, پیسے کمانے کے کوئی جلدی طریقے بتاؤ. میری والدہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی بیٹے 10 سال لگتے ہیں, جو مرضی اسٹارٹ کر لو, کامیاب ہونے سے پہلے آپ کو 10 سال لگنے ہی لگنے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں کہ جی جلدی کچھ ہو جائے, جلدی پیسے بن جائے, پیسے ڈبل جلدی ہو جائے, آپ کی کو پراپرٹی جلدی ڈبل ہو جائے, آپ کو کہیں فلوک لگ جائے, آپ یہاں انویسٹ کریں تو وہاں پہ آپ کے پیسے ٹرپل ہو جائیں. آئی تھنک وہ جو ہارڈ ورک والا سین تھا وہ ایک تو مسنگ ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے ایک اور بڑا میجر فیکٹر ہے, ہم لوگوں نے اپنی اس پرابلم کا جو ایک حل نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹیڈ رکھتے ہیں. میڈیا نے بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں کیا, یا لوگ رات کو ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں یا کھانے کھاتے رہتے ہیں. میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں, میں نے اپنے دوستوں سے ملنا کم کر دیا, بیکاز ہم لوگوں میں پنجاب کے اندر, لاہور میں خاص طور پہ, جب بھی آپ کہیں بیٹھیں تو صرف بات ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ناشتے میں کیا کھانا ہے, اور ملیں گے تو کیا کھائیں گے, کہاں جا کے کھائیں گے, کھانا 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 کھانا. اور صحتیں سب کی خراب ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر ڈائبٹیز پیشنٹس کی لسٹ میں پاکستان پوری دنیا میں نمبر 1 کے اوپر ہے. کیسے؟ اتفاق تو نہیں ہے یہ. ہم لوگ جتنی بیکری ہم کھاتے ہیں, جتنا روٹی چاول ہم کھاتے ہیں, اور لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ روٹی چاول شوگر ہے, روٹی شوگر ہے, چاول شوگر ہے, توست شوگر ہے, پراٹھے شوگر ہیں, ساری سبزیاں شوگر ہیں, سارے فروٹ شوگر ہیں. ہمیں پروٹین کھانی چاہیے تھی, ہم پروٹین کھاتے ہی نہیں. ہارڈلی کوئی پروٹین کھائے گا. پوری بریانی کی پلیٹ ہوگی اور وہ ساری کی ساری شوگر ہے, اور اس میں تھوڑی سی ایک بوٹی پروٹین کی ہوگی. اینڈ دس از ایوری ڈے, 3 times ایٹ لیسٹ اے ڈے. اور اس کے درمیان میں چائے بسکٹ کے بریکس ہیں, اسنیکس ہیں, بچوں نے جتنا دنیا جہان کا گند ہے وہ کھانا ہے. اینڈ دین وی سے کہ یار ڈائبٹیز تو ایک سرٹن ایج میں ہو جاتی ہے, ہارٹ کا پرابلم میری تو جینز میں ہے, کیونکہ یہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اٹس ناٹ جینیٹک ہیبٹ ہے.
آپ کے پیرنٹس نے اگر وہ گوشت اور چکنائیاں کھانے کے شوقین تھے, اس ٹیبل پہ سارے بچے بھی وہی کھا رہے ہیں, تو جو بیماری ان کو لگے گی بچوں کو بھی لگے گی. اگر وہ میٹھا کھانے کے شوقین تھے اور گھر میں میٹھا ہر وقت ہوتا تھا, تو اگر پیرنٹس ڈائبیٹک ہیں تو بچے بھی ڈائبیٹک ہوں گے. دے ڈونٹ ریئلائز. اور ہم اوبیسلی ہم کوشچن بھی نہیں کرتے, ہم اپنے کلچر کو, اپنی ٹریڈیشنس کو, اپنے پیرنٹس کی کچھ باتوں کو کوشچن ہی نہیں کرتے. ہم اسلامیات کی ایگزام کے لیے بچے کو تیار کرائیں گے کہ جی بیٹے یاد کریں حدیث میں ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا ہے, اور اسی کے 2 منٹ کے بعد ہم اس کو کہیں گے بیٹا پیٹ بھر کے کھانا, رات کو ادروائز نیند نہیں آئے گی, صبح پیٹ بھر کے کھانا تو آپ اسکول جانا, ورنہ ایگزام نہیں دیا جائے گا. رمضان کا مہینہ ایک واحد مہینہ ہے جو اللہ نے جس میں حکم دیا ہے کہ ہم نے بھوکے رہنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ رمضان کا ایک واحد مہینہ ہے پورے سال میں جتنا ہم کھانا رمضان میں کھا جاتے ہیں, ناشتے اور سحری کے ٹائم پہ پکوڑے اور یہ سارا کچھ جو گند ہم رمضان میں اپنے کھاتے ہیں اور جو باڈی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ یار آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے کہ جی میں نے 4 بجے اٹھ کے 1 مہینہ جنک فوڈ کھانا ہے ایوری ڈے فار 30 days, واٹ ول یو سے؟ آپ کہیں گے یار تم پاگل ہو, مرنا ہے تم نے. اینڈ جسٹ بیکاز وہ رمضان ہے, ہم نے سحری کے ٹائم پہ پراٹھے کھانے ہیں اور ہم نے سالن کھانے ہیں اور سارا کچھ کھا کے پانی اور جوسز اور یہ اور وہ اور ملٹی وٹامنس, اور پھر ہم نے دعا بھی کرنی ہے کہ جی اللہ یہ میرا روزہ گزار دے کسی طریقے سے. اتنا سارا کھانے کھونے کے بعد بھی ہم آخر میں کہتے ہیں جی اللہ میاں آپ کے لیے روزہ رکھا ہے, گزار دیں پلیز. یہ تو بات تب ہوتی ہے نا کہ آپ نے 1 گلاس پیا ہوا ہے پانی کا اور آپ کہتے ہیں کہ یار اللہ تیرے پہ چھوڑ آؤ, میرا روزہ گزار دیں. اگین آئی تھنک ہم نے کویشچن کرنا چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. ہمارا دینی اور دنیا والا وہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسپیکٹ ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ یار دین میں ہمیں یہ چیزیں بہت کلیئر ہیں. پہلی 10 کلاسوں کے اندر جو اسلامیات پڑھی تھی وہ انف تھی. اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے جو سمپلیفائڈ ہیں. کم کھائیں, بھوک رکھ کے کھائیں. تیسرا حصہ آپ کے معدے کا بھرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 1 کھجور پورے دن کے لیے, ہم نے 1 کھجور کبھی کھائی ہے؟ 4 5 5 6 ماشاء اللہ بسم اللہ کر کے ہم کھائی جاتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں بٹ ہم نے روکنا کہاں پہ ہے؟ 3 وقت کا کھانا سائنٹیفکلی باڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 وقت کا کھانا ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. ناشتہ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی 1912 کے اندر, کیلوگز والوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ چلائی تھی جس میں انہوں نے سیریل بیچنے تھے, اس لیے انہوں نے اس آئیڈیا کو پاپولرائز کیا تھا کہ جی ناشتہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ جیسے یہ حدیث میں تھا, حالانکہ نہیں ہے. اتنی خوراک ہے ہی نہیں. انسانی جسم کو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ یا 2 دن میں 1 دفعہ بھی ہم 1 میل کھا لیں گے, دیٹس مور دین انف. آپ کی باڈی کے اوپر اگر فیٹ ہے دیٹ مینز آپ اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک لے رہے ہیں, بیکاز ایکسٹرا خوراک فیٹ کے طور پہ آپ کی باڈی میں اسٹور ہو جاتی ہے. تو ہم سارے اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو اگر ہماری باڈی کے اوپر فیٹ ہے دیٹ مینز ہم اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک لے رہے ہیں. اور اگر وہ نہیں لیں گے تو یہ آپ کی فیٹ ایکیومولیٹ ہی نہیں ہوگی, باڈی یوٹیلائز کر لے گی. یہ وہی ہے کہ جس طرح آپ نے ایک خوراک لی اور اب آپ نے اس کو ڈپلیٹ کرنا ہے اپنے فون کی طرح. آپ اس کو چارج کرتے ہیں ایک پورا دن اینڈ دین پھر آپ اس کو پورا دن چھوڑتے ہیں, وہ 0 یا 5% پہ آتے ہیں, آپ پھر چارج کرتے ہیں. ہم نے کانسٹنٹلی تار لگائی ہوئی ہے اپنے باڈی کے اندر انرجی کی, ایک ٹائم پہ آ کے باڈی جو ہے نا آپ کی بیٹری پھول جائے گی اور پھٹ جائے گی. لیکن اس میں یاسر بھائی ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ فار ایگزامپل ایک ماں ہے تو وہ اپنے بچے کو کبھی بھی بھوک رکھ کے نہیں کھلائے گی. وہ کہے گی کہ یار میرا چھوٹا بچہ ہے, لیکن وہ ٹریننگ ہے نا. انہوں نے بھی یہی سنا تھا اور انہوں نے ان سے پہلے بھی یہی سنا تھا. اور آئی تھنک جب سے جو ہمارے بزرگوں کے بزرگ تھے آئی تھنک وہ ٹھیک اسی طرح ہی تھوڑے خوراک پہ چل رہے تھے, سارا کچھ ٹھیک تھا. ہمارے پیرنٹس کی جنریشن میں آئی تھنک کیونکہ ہم ابھی ایک ریولیوشن آیا تھا جابز اور فراوانی چیزوں کی اور کھانا پینا اور یہ وہ سارا, سو دے ریئلائز کہ یار جو ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہم اپنے بچوں کو وہ سارا کچھ ایکسپیرینس کرائیں گے. اگر ہم نے نہیں کھایا تو ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے. آئی تھنک وہ ٹف لو والا کانسیپٹ جو تھا نا وہ غلط ہو گیا. ہمارے پیرنٹس نے ہماری جنریشن کو ویک بنایا. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ ان اینی ڈسرسپیکٹ کہ جی ان سے پیار میں بہت لاڈ میں وی بیکیم ویری سافٹ.
اب آپ اگر میں پھر رمضان کی اگزامپل دوں گا کہ جب آپ اپنے بچے کو سحری کے ٹائم پہ یہ بار بار اور پریشانی میں کہیں گے کہ بیٹا اگر آپ نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا, اور وہ ہر سال اپنے ماں باپ سے یہ سنتا ہے کہ جی ماما نے یا بابا نے کہا ہے کہ اگر میں پراٹھا نہیں کھاؤں گا تو میرے سے روزہ نہیں رکھا جائے گا, وہ کہے گا یار میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ میرے سے نہیں رکھا جائے گا تو میرے سے کیسے رکھا جائے گا. اس کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ نکلتی نہیں. اور اگر آپ اپنے بچے اتنے ریزیلینٹ ہیں, ہماری باڈی اتنی ریزیلینٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹے یہ گلاس پانی پیو, انشاءاللہ آپ کا روزہ رکھا جائے گا, گزرے گا, اللہ آپ کا روزہ پورا کرائے گا, فکر نہ کرو, ڈونٹ وری, ہم نے بھی پانی کا گلاس پیا ہے, آپ بھی پانی کا گلاس پیو, یا ایک کھجور کھا لیے تم بھی ایک کھاؤ, it'll happen. اللہ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں, یہ قربانی ہے, یہ ایک بہت مشکل اسٹرگل ہے, لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر, اور گزر جائے گا انشاءاللہ. آپ جب ہر سال اور ہر روزے پہ ہر روز 30 دن اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی it'll happen, کوئی مسئلہ نہیں, ڈونٹ وری, we're together in this, ہم اس اسٹرگل میں ہم کٹھے ہیں, it'll happen. بٹ ہم خوف و ہراس ایسی پلا دیتے ہیں کہ جی پانی پی لو, پانی پی لو, پانی لو, یہ کھا لو, وہ کھا لو, ٹائم گزر گیا کھا لو, نہیں ورنہ نہیں, اگر تم نے کھایا نہیں روزہ نہ رکھنا, تم سے گزرے گا نہیں, یہ نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو کہہ کے ویک کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل میرے بچے چھوٹے تھے جب سے میں ان کو, ہماری سوسائٹی ہے 2 کلومیٹر اس کا پورا ایک ٹریک ہے, میں بہت چھوٹے تھے تب سے ان کو بگا رہا ہوں کہ جی انہوں نے 2 کلومیٹر ہر روز بھاگنا ہے. میری والدہ اور بیگم بھی کئی شروع میں اعتراض کرتی تھی کہ یار آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں. دے آر ٹف کڈز, مضبوط ہیں فزیکلی, دے آر ویری اسٹرانگ, اور میری رسپانسبلٹی ہے, چلو ماں نے یا نانی اور دادی نے تو لاڈ کرنا ہے, ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے ایز مین. میری رسپانسبلٹی ایز اے مین, ایز اے فادر, میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جی کل کو اگر مجھے آج کچھ ہو جاتا ہے تو میرے بچے ریڈی تو ہوں دنیا کے لیے, بیکاز I might be polite, but the world is not polite. Of course, the world is gonna chew them up. Exactly. وہ تو ان کا کس کا لحاظ کرتی ہے دنیا. سو میں ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں آرٹیفیشلی, اور خدا نہ خاصا مجھے کچھ ہو جاتا ہے, ایک دم سے بچے اس ریئلائزیشن میں آتے ہیں کہ یار یہ تو سب جھوٹ تھا, یہ کیا ہے, یہ دنیا تو انفیئر ہے, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ویسے ہے, مجھے تو کبھی یہ فیل ہی نہیں ہوا, میں نے تو کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, میرے پیرنٹس نے تو مجھے کبھی یہ پتہ ہی نہیں لگنے دیا, یہ تو دنیا بڑی ظالم ہے, دنیا تو جھوٹی ہے, دنیا ایسے ہی ہے, بلیم گیم اسٹارٹ ہو جائے, اور ہمیشہ سے ایسی تھی, جب سے دنیا بنی ہے تب سے ایسی تھی. سو رادر دین کہ آپ پیار محبت کے اندر اپنے بچوں کو شیلڈ کریں, گیو دم اے, اور چلے ماں نہ کرے, باپ تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا یہ ایک فیلنگ تو دے کہ یار دس از دا ریئل ورلڈ. بٹ اس میں ایک پوائنٹ میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں کہ اس میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹف بنائے. یار یہ باپوں کا کام ہے, ماں کا کام جو ہے نا, ماں مطلب ہماری بھی مائیں جو ہیں وہ اٹس اے سمبل آف کمفرٹ, اور ایک بہت نرچر کیئرنگ ایک ان کی پریزنس ہے. سو ماؤں کا یہ کام ہے. مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ یہ فادرس کا کام ہے ٹو میک دیئر چلڈرن اسٹرانگر, اور وہ ایگزامپل سے سیٹ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ اپنے بچے کو کہیں گے جی 5 وقت کی نماز پڑھو, یا آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کہیں کہ آپ اپنے بچے ایکسرسائز کریں. کیسے کریں؟ آپ اپنے آپ کے پیرنٹس آپ کے رول ماڈلز ہیں, they are the heroes and the heroine of your film, of your life. وہ جو کریں گے آپ وہی کریں گے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے, they don't realize this. وہ کہیں گے یار میرا باپ کرتا تھا, میری ماں کرتی تھی, ہماری طرف تو ایسے ہی ہوتا ہے. سو ایک سرٹن ٹائم کے بعد پیرنٹس کو اپنے لیے جینا کم کر کے اپنے بچوں کی ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. مجھے آج بھی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, مجھے آج بھی چن اپس اور پش اپس کرنے پڑتے ہیں, اتنے کرنے پڑتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے ہرا نہ سکے, بیکاز دے ول کم اے ٹائم جب وہ آپ کو ہرا لے گا. اور مجھے آج بھی یاد ہے جو میں نے عام ریسلنگ میں پہلی دفعہ اپنے والد کو کچھ سالوں پہلے ہرایا تھا. I didn't lose respect for him, but then I realized کہ my father is getting old. اور وہ ایک ریئلائزیشن تھی کہ جب میں نے ریئلائز کیا کہ یار اب میں بڑا ہو گیا ہوں, now I can handle things. So میرے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں جتنا اس کو پرولونگ کر سکوں, اتنا اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھ سکوں. کھانے پینے کے معاملے میں بھی میں الٹا پلٹا کھاتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو گند نہ کھاؤں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ پاسبل ہی نہیں. آپ ایگزامپل آپ کو سیٹ کرنی پڑتی ہے ان کے سامنے پہلے. سو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ایک اوور آل یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے پیرنٹنگ کا,
اینڈ آئی ایم ویری کین اباؤٹ دس. یو نو پیرنٹنگ خاص طور پہ ہم لوگوں کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. آئی تھنک آپ اپنے گھر اور اپنی فیملی کی صرف ذمہ داری لے لیں تو یہیں پہ آپ کی زندگی ساری ختم ہو جاتی ہے. آپ کو دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا یاسر بھائی, بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ ڈسکشن میں. اچھا کیونکہ آپ نیوٹریشنسٹ بھی ہے, ایک تو مجھے آپ اپنی فزیکل فٹنس کے بارے میں بتائیں, ڈائٹ کے بارے میں بتائیں, اور یہ جو ہم نے سنا ہے کہ جی صبح کا ناشتہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ہماری پہلے بھی ڈسکشن میرے خیال سے آف دا ریکارڈ ہو چکی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ویورز بھی جان سکے کہ یہ صبح کا ناشتہ کتنا ضروری ہے, آیا ہے یا نہیں ہے. یار ناشتے کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. ناشتہ تو بہت ہی, میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے ناشتہ اسکپ کر دیں اپنی روٹین کے اندر, اپنے لائف اسٹائل کے اندر ناشتہ اسکپ کر دیں, یو ناٹ گونا فیل لیتھارجک. بیکاز لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ رات کا کھانا, جو کہ یوزلی ہمارے ایریے میں, ہمارے اس ریجن کے اندر, آپ نے روٹی چاول کھانا ہے, اور پراٹھے لازمی کرنا. چلو صبح رات کے ٹائم پہ آپ نہیں بھی کھاتے, بٹ رات میں آپ روٹی چاول تو کھائیں گے نا آپ, اور کیا کھائیں گے, روٹی تو لازمی, سالن جو بھی ہوگا, بٹ آپ روٹی یا چاول کے ساتھ اپنا ڈنر کریں گے. روٹی اور چاول از شوگر, کاربوہائیڈریٹس ہیں. کاربوہائیڈریٹ نے جب شوگر میں مطلب کاربوہائیڈریٹ جب بریک ڈاؤن کر رہے ہیں آپ کی باڈی کے اندر, آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر, تو اس نے شوگر میں کنورٹ ہونا ہے. تو جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو آپ کی ساری رات کی کاربوہائیڈریٹ شوگر میں کنورٹ ہو چکی ہیں, اور میجورٹی کیسز میں آپ کی فاسٹنگ شوگر جو ہے وہ ایلیویٹڈ آئے گی. آپ کی باڈی میں انسولین پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی, جس کی وجہ سے اگر آپ ناشتے میں بھی 2 ٹوسٹ یا 1 پراٹھا اور یہ سارے کو, وہ بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں, اس نے بھی شوگر میں کنورٹ ہونا ہے دوپہر تک. سو آپ صبح سویرے اپنے آپ کو اتنی زیادہ انسولین اسپائک دے دیتے ہیں, اتنی آپ کی شوگر اسپائک آتی ہے آپ کے بلڈ کے اندر, کہ آپ نے سارا دن لیتھارجک فیل کرنا ہے. میں وہی والی بات کر رہا ہوں جو پہلے میں نے کی تھی, کہ آپ نے اگر رات کو کھا لیا ہے یا شام کو کھا لیا ہے اور آپ کی باڈی کے اندر وہ انرجی آ گئی ہے, لیٹ اٹ ڈرین آؤٹ. آپ اگلے رات تک ویٹ کر سکتے ہیں, اگلی شام تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہمیں لو انرجی فیل ہو رہا ہے, یہ بیسکلی کیا ہے, آیا یہ ایڈکشن ہے؟ نشے کا وڈرال ہے یار. آپ کوئی بھی نشہ کر لیں, آپ سگریٹ کا نشہ کر لیں, آپ چائے کا نشہ کر لیں, آپ کافی پی لیں, اگر آپ ایک سرٹن ٹائم پہ اتنے سالوں سے پی رہے ہیں اور آپ ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس ٹائم پہ وہ چیز استعمال نہیں کریں گے تو باڈی اس کی کریو کرے گی, اور آپ کو چکر آئیں گے اور آپ کو چڑچڑاپن فیل ہوگا. دیٹس اے وڈرال آف این ایڈکشن. ہمیں کھانے کی ایڈکشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ رمضان میں بھی تو ہم نہیں کھاتے, بالکل. باڈی مینیج کر لیتی ہے اپنے آپ کو, باڈی اڈیپٹ کر لیتی ہے, باڈی از ویری فلیکسیبل, ویری ریزیلینٹ. آپ کی باڈی کو کچھ نہیں ہو. اگر آپ کی باڈی میں فیٹ ہے تو آپ بھوک سے نہیں مر سکتے, کمزوری سے نہیں مر سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میں نے ابھی تک سنا بھی نہیں کوئی بھوک سے مرا ہے ابھی تک. یار پاکستان میں کون بھوک سے مرتا ہے؟ یہ افریقہ کی آپ بات کریں, میں ٹھیک ہے ایک بہت ان یوزول کیسز میں لوگ اس پہ بہت ہیٹ کریں گے کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر, کوئی بھوک سے نہیں مرتا. میں جب بھوک کی بات کر رہا ہوں تو میں افریقن بھوک کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ بڑوں سے لے کر بچوں اور جانوروں تک ہڈیاں, ان کی اسکن کے اوپر, ان کی اسکن کے نیچے 2-3% فیٹ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کو آپ ارد گرد ہمارے پورے پاکستان میں دیکھ لیں, کسی کا آپ کو کہیں فلیٹ پیٹ نظر آیا؟ نہیں. ہم نے اتنا فیٹ ایکیومولیٹ کر لی ہے کھا کھا کے, اور وہ بھی خاص طور پہ کاربوہائیڈریٹس کھا کے, شوگر کھا کھا کے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار شوگر کیوں ہو گئی؟ نہیں وہ تو 30 سال کے بعد ہو ہی جاتی ہے, ہارٹ کا پرابلم ہو ہی جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ نے آپ کا جسم اتنا امیزنگ بنایا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پنگے نہ لیں تو وہ اپنے آپ کو خود ہیل کرتا ہے. لیکن ہم اس کے اندر, مطلب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس فراری ہے یا بگاٹی ہے, دنیا کی سب سے بڑی گاڑی, بہترین انجن, اور آپ اس کے اندر گندا تیل ڈالتے ہیں اور انجن بیٹھ جاتا ہے. اس میں فراری کا یا بگاٹی کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے آپ کو بہترین سسٹم دیا ہوا ہے, لیکن ہم اس کو ابیوز کر کے ستیہ ناس مارتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یار نہیں اللہ کی مرضی تھی, بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ تو ہو جاتا ہے, میری فیملی کے اندر ہے, میری جینیٹکس میں ہے. آئی تھنک ہم ساروں کو اس ایڈکشن میں سے سب سے پہلے نکلنا ہے.
کھانے کے ایڈکشن سے, کھانے کی ایڈکشن سے نکلنا ہے. میں آپ کو اپنی ایک روٹین بتا دیتا ہوں. آپ اپنی روٹین ذرا ڈسکس کریں کہ آپ اپنی روٹین میں آپ کتنا کھاتے ہیں اور پھر ایکسرسائز کیا ہوتی ہے نارمل, آپ کس طرح روٹین آپ کی. دیکھو میں بہت سالوں سے اب میرے خیال میں مجھے کوئی 8-10 سال ہو گئے ہوں گے, میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہا ہوں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی انٹری لیول یہ ہے کہ میں نے 16 گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے, 8 گھنٹے یا 18 گھنٹے میں نے فاسٹنگ کرنی ہے, اور 6 گھنٹے کا ایٹنگ ونڈو ہوتی ہے جس میں کھا سکتا ہوں, کچھ بھی کھا سکتا ہوں. سو یہاں سے لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. بٹ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں کہ میں لیٹلی پچھلے سال تک میں 24 گھنٹے کا فاسٹ کرتا تھا, یعنی کہ شام 4 بجے میں نے ایک میل لینا ہوتا تھا. ایک میل میں نے جو روٹی بھی کھا لی یا چاول یا وٹ ایور جو بھی میں نے کھانا تھا وہ کھا لیا, کچھ میٹھا بھی کھا لیا, سارا کچھ کھا لیا, اینڈ دین اسٹاپ. اینڈ دین اس کے بعد آپ 24 گھنٹے کے بعد اس کے اندر آپ کافی, کالی بلیک کافی پی سکتے ہیں, آپ ایپل سائڈر ونیگر پی سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, 0 کیلوریز. بٹ آپ کوئی سبسٹینشیل کیلری انٹیک نہیں کریں گے. اس سے آپ کا باڈی کا ایک سسٹم بہت اچھا رہتا ہے. آپ انرجی گین کرتے ہیں, انرجی ڈپلیٹ کرتے ہیں, انرجی گین کرتے ہیں. لیٹلی اس سال کے اسٹارٹ سے میں 48 آورس کا فاسٹ کر رہا ہوں, وچ مینس میں 4 بجے اگر آج کھاؤں گا اس کے بعد میں اگلے دن کچھ نہیں کھاؤں گا. اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل, مطلب انرجی آپ کی پوری ہوتی ہے؟ بہترین. میں ایکسرسائز کر رہا ہوں, میرے آفس کے اندر میرے چن اپس کی بار لگی ہوئی ہیں, ڈمبلز آپ نے دیکھے ہیں, ڈمبلز پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. آئی ایکسرسائز, نو انرجی لاس, نو ویکنیس, آئی فیل ٹاپ آف دا ورلڈ, فل آف انرجی, بہترین فیلنگ ہے. اور آئی ڈونٹ فیل لیتھارجک. مجھے ڈائجسٹیو ایشوز نہیں ہیں, مجھے ہر وقت باتھ روم جانے کا پرابلم نہیں ہے. اٹس جسٹ فائن. اور جو میں نے اتنے سالوں میں ویٹ گین, میں نے ایکسرسائز بھی کر لی, سارا جم بھی جوائن کر لیے, ڈائٹ پلانس بھی دیکھ لیے. جب سے میں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ہے میرا اسٹڈی ایک فیٹ لاس چل رہا ہے بہت سالوں سے. آئی مین ڈیسنٹ شیپ, آئی ایم 46 years old. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ٹائم کا کھانا چاہیے اور وہ بھی پروٹین بیس کھانا ہونا چاہیے ہمارا. پروٹین, دیکھیے آپ کا مسل, آپ کا پورا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کے مسلز نے اٹھایا ہوا ہے. آپ کی جتنی موومنٹ ہے, جو آپ کی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, وہ مسلز مینیج کرتے ہیں. اور مسلز صرف پروٹین سے بلڈ ہوتے ہیں, نہ کاربوہائیڈریٹ سے نہ فیٹ سے, صرف مسلز. کاربوہائیڈریٹ تو آپ کو میرے خیال سے صرف انرجی دیتی ہے میرے خیال سے. یہ تینوں سورسز آف انرجی ہیں. پروٹین بھی سورس آف انرجی ہے, کاربوہائیڈریٹ بھی سورس آف انرجی ہے, فیٹ بھی سورس آف انرجی ہے. بٹ فیٹ اور کاربوہائیڈریٹس کا نقصان یہ ہے کہ فیٹ بھی باڈی میں ایکیومولیٹ ہوتی ہے, اور کاربوہائیڈریٹ شوگر کی طور پہ وہ بھی فیٹ میں کنورٹ ہو کے باڈی میں اسٹور ہوتی ہے. پروٹین باڈی کے اندر اسٹور نہیں ہوتی. آپ کو جتنی پروٹین آپ نے استعمال کی ہے وہ یا آپ کی ہڈیوں میں یا آپ کے مسلز میں لگ جائے گی. یہ ہارڈلی ممکن ہے کہ کوئی اتنی پروٹین لے کہ جو ایکسیس ہو جائے. ہم تو پوری نہیں کر رہے اپنی, اور سالوں سے, ڈیکیڈ سے ہم اپنی پروٹین کی انٹیک پوری نہیں کر رہے. سو ہم تو پہلے ہی بہت تھوڑی پروٹین کھا رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, سارے لوگ چونک جاتے ہیں بار بار, یہ بڑی ریگولر میری کانورسیشن ہوتی ہے. اگر آپ کا 70 kg ویٹ ہے, آپ کو 70 گرام پروٹین ڈیلی چاہیے. بالکل, اپنی باڈی کا مسل کو مینٹین کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے نہیں, صرف مینٹین کرنے کے لیے کہ آپ کا مسل ختم نہ ہو جائے. 1 گرام پر کے جی, 1 گرام پر کے جی آپ کو چاہیے. بیکاز آپ نوٹ کریں گے ایز یو گرو اولڈر, اور آپ کے بزرگ جو ہیں ان کے مسلس ختم ہو گئے, ٹانگوں کے مسل, بازو کے مسل, ہپ کے مسل بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ, بیکاز دے آر ناٹ ہیونگ انف پروٹین. اور وہ کوئی ویٹ ٹریننگ نہیں کر رہے, کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے, اور ان کا مسل آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. باڈی کا ایک میکینزم ہے, باڈی فیٹ اسٹور کرے گی اور مسل کو کھانا شروع کر دے گی. سو آپ کا مسل ختم ہو جاتا ہے انلیس کہ آپ اس کو ایک منیمم ریکوائرمنٹ دیں. 70 kg کا مطلب 70 گرام پروٹین. ایک انڈا, ثابت انڈا, بوائلڈ انڈا, اس کے اندر 7 گرام پروٹین ہے. دیٹ مینس اگر آپ کہیں اور سے اپنی پروٹین انٹیک پوری نہیں کرتے تو 10 انڈے آپ نے ڈیلی کھانے ہیں. اب میں کسی کو کہوں گا 10 انڈے آپ ڈیلی کھا لیں تو ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ یار 10 انڈے. اور سب سے پہلے جو لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ یار میرے معدے میں انتہائی شدید قسم کی گرمی ہو جائے گی. ناٹ ٹرو, یہ ایک متھ ہے. آپ گند جتنا مرضی کھلا دیں, آپ 2 ڈونٹ کھا لیں, 10-12 کیک رس کھا لیں, بسکٹس آپ جتنے مرضی کھا لیں, کھجوریں آپ 7-8-10 کھا جائیں, مونگ پھلیاں آپ کے سامنے پڑی ہوں گی, آپ کھائی جائیں گے جب تک کہ وہ ڈبہ ختم نہیں ہو جائے گا, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. انڈے, گرمی, انڈے اتنے زیادہ کھا لیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم اپنی پروٹین پوری نہیں کر رہے. ہمارا الٹا حساب ہے. 75% آف یور ڈائٹ شوڈ بی پروٹین, اور 25% جو ہے دیٹ کین بی کاربز اینڈ دیٹ کین بی فیٹس.
بٹ ہمارا الٹا حساب ہے, ہماری 75% کاربز اور فیٹس ہیں اور باقی 25% پروٹین, پرابلی 25% بھی نہیں ہے. سو دیٹس اے پرابلم ود آور ڈائٹ. اچھا یاسر بھائی مجھے یہ بتائے کہ زازو پاکستان کو میں دیکھ رہا تھا تو آپ ماشاء اللہ سے میرے خیال سے ایپل سائڈر ونیگر میں بھی آ گئے, جو کہ شروع آپ کی کور پروڈکٹ تو ایپل سائڈر ونیگر ہی تھی, لیکن اب میرے خیال سے سرکہ بوسٹ بھی آ گیا, آپ کا کارڈیو 5 بھی آ گیا, سدر ہنی بھی آپ کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں کائنڈ آف اے نیچرل اینڈ آرگینک ہے. تو آگے فیوچر کیا پلان ہے آپ کا, آپ نے مطلب زازو کا مشن کیا ہے بیسیکلی؟ یار دیکھیے, میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 2020 میں ہم نے ایکسیڈنٹلی اس کام میں آئے تھے. میں اور میری والدہ 2020 میں ہم سرکہ سنت کے طور پہ استعمال کر رہے تھے, اور وہ کوئی امپورٹ پہ بین لگا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے گھر میں, میری والدہ نے کہا کہ گھر میں سرکہ بنا لیتے, آسان کام ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے یاد ہے 4 لیٹر سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ایک چھوٹا سا مرتبان ہم نے خریدا, کچھ سیب خریدے, اس کو ڈالا. رمضان کا مہینہ تھا, پہلی رمضان کو آئی تھنک ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, اور پوری رمضان میں نے دیکھا. رمضان کے بعد ہم نے ایک مرتبان 4 لیٹر 2-2.5 مہینوں کے اندر وہ تیار ہو گیا. بہن کو استعمال کرایا, ہم نے خود استعمال کیا, وہ ٹھیک تھا. پھر تھوڑا سا اور ڈال دیا, پھر تھوڑا سا اور بنانا شروع کر دیا, فیملی فرینڈ سب کو دینا شروع کر دیا. مائی سسٹر سیڈ کہ یار تمہاری ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, اس کو بزنس کے طور پہ کیوں نہیں کرتے, ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے, اوروں کو بھی اچھا لگے گا. سو وی اسٹارٹڈ دیٹ. آئی جسٹ ریئلائزڈ کہ مجھے 20 سال ہو گئے اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلاتے ہوئے, میرا یہ کور بزنس نہیں ہے. لیکن اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ میری ایک ذمہ داری بن گئی ہے, مجھے اپنا ایک مشن فیل ہوتا ہے, بیکاز میں کسٹمر سپورٹ میں خود ہینڈل کرتا ہوں. لوگ مجھے کال کرتے ہیں, میرا نمبر جو ہے اس کے اوپر لوگ میرے سے بات کرتے ہیں. اچھا ویسے سوری فار انٹرپشن, ویسے تو آپ کو تو بڑے عجیب سے کال آتے ہوں گے. کوئی ایک اچھا سا جو قصہ اگر آپ کے پاس ہے کہ یار کسی نے آپ کو کال کی ہو اور آپ سنا دے, مطلب کوئی اس طرح کا آیا ہو. عجیب مطلب شاکنگ ہے, بیکاز لوگ جب سے یہ شروع کیا 4 سال سے, واٹ آئی ریئلائزڈ از کہ ہماری خوراک میں ہمارے معدے کا لوگوں کا اتنا میجر مسئلہ ہے. ایوری ادر پرسن کالز اور دے آر ڈیسپریٹ, مطلب پریشان, ڈپریسڈ, گیس, بلوٹنگ, انڈائجیشن, دوائیاں کھا کے ستیہ ناس ہو گیا, اینڈ دین they have no other choice. اور ایک مجھے ابھی بھی یاد ہے, ایک خاتون نے مجھے کال کی اینڈ she said کہ یار میرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑا مجھے پرابلم ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے ویٹ کم کروں, اور میں نے سرکہ بھی استعمال کیا, یہ وہ سارا. میں بڑا کلیئر ان کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سرکہ ویٹ لاس نہیں ہیلپ کرتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی بہت ہیوی قسم کی خوراک ہے اور آپ سرکہ لیں گے تو آپ پتلے ہو جائیں گے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں ارب پتی ہوتا اور دنیا میں سارے پتلے ہوتے. آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کی خوراک کیا ہے, انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ انہوں نے شروع میں یہی مجھے کہا کہ جی میں کچھ بھی نہیں کھاتی, کوئی ہے ہی نہیں میرا کھانا, میں تو بالکل ہی کچھ نہیں کھاتی. اینڈ دین وین آئی اسٹارٹیڈ ڈگنگ ڈیپ, ناشتے میں وہ ایک پراٹھا روز کھا رہی تھیں, پھر وہ کہتی ہیں کہ جی میں میٹھا نہیں اوائڈ کر سکتی, مجھے میٹھا بہت پسند ہے, آئس کریم میں نہیں چھوڑ سکتی, مجھے بڑی پسند ہے. اور شاکنگ ہے, مجھے تعجب ہوا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کھاتی نہیں ہوں. اینڈ دین پھر جب وہ پوچھنا شروع کیا کہ جی وہ روٹی 1-1.5 روٹی تو ہو ہی جاتی ہے, اور وہ بھی دن میں 3 دفعہ, پھر آپ نے پراٹھا بھی صبح کھانا ہے, پھر آپ نے کوئی آئس کریم بھی کھانی ہے, میٹھا بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ یہ ایک ذمہ داری ہے, ایک آپ نے اپنے اوپر اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے. یو آر واٹ یو ایٹ. سو اگر آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے, مطلب سارے آپ کوئی ایکسیپشنل تو نہیں ہے, مطلب ہم نے کھانا نہیں چھوڑنا چاہے جو بھی ہو جائے, لیکن ہم نے پتلے بھی ہونا ہے, اور ہم نے میدا بھی ٹھیک کرنا ہے, اور گڈ لکنگ بھی لگنا ہے, لیکن ہم نے کھانا نہیں چھوڑنا. یہ وہی والی بات ہے کہ جنت میں تو سبھی جانا چاہتے ہیں, لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا. تو اسی طریقے سے پتلا اور فٹ ہر کوئی بننا چاہتا ہے, لیکن کھانا کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. سو یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل. اور میرے لیے اب آئی تھنک خاص طور پہ میری فیملی کے لیے, باقی تو جو بھی ہے وہ ہے, بٹ میری پہلی ذمہ داری میری فیملی, میری بیوی, میرے بچے, میری والدہ, میری بہن بھائی, میری پہلی ذمہ داری ان کے ساتھ ہے کہ میں ایٹ لیسٹ اس طرح کی انوائرمنٹ گھر میں کریٹ کروں جہاں پہ ایک سرٹن ٹائپ آف کھانا گھر میں نہیں آئے گا, ہم نہیں کھائیں گے. زبردستی تھوڑی ہے, ایڈورٹائز تو سارے ہی کر رہے ہیں, اور اس سے تو میرے خیال سے آپ کا گھر کا خرچے بھی اتنے کم ہو جاتے ہیں یار. ہارڈلی ہم کچھ کھاتے ہیں اور ٹھیک رہتے ہیں. ایک لوگوں کو ویسے ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ جی اگر آپ 3 وقت کی روٹی نہیں کھائیں گے تو وہ ایک ڈراما اور پیچھے ایک میوزک سیڈ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہم 3 وقت کی روٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اور میرے کیس میں 2 دن میں 1 وقت کی روٹی, تو مجھے تو ویسی ڈپریشن سے مر جانا چاہیے, لیکن نہیں,
लोगों का क्या आपने करना है, या तो वो ना सारे फिट हों, ये सारे जो निहारियां पाए और यू नो कढ़ाइयाँ और चांपे और गोश और चने और कभी ये कभी वो, इससे होगा क्या? इंडल्जेंस ही है ना, एक नशा है, खाने का भी नशा है, हम उसको बुरा नहीं कहते, चीनी का एक नशा है, हम सबको है और हम छोड़ना भी नहीं चाहते टू अ पॉइंट कि मैं एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि जो बंदा सिगरेट पीता है उसको सिगरेट का इतना नशा है कि वो पहले छुप के पिएगा और उसके बाद उसके पास चॉइस आएगी कि यार मेरे बच्चे ना देख लें, और उसका नशा इतना ज़्यादा है कि वो एक टाइम पे आके कहेगा यार आई डोंट केयर, बच्चों के सामने भी पीना शुरू कर दूँ बिकॉज मैं उनकी फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, मुझे अपना नशा पहले तो जाके कोके से लेगा और कोके से लेके उधर दूर जाएगा और 2-3 कशे लगा लेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मोहल्ले में करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर, फिर बेडरूम तक आ जाएगा आखिर। सो उसी तरीके से हमें खाने का इतना नशा है कि देयर कम्स अ पॉइंट कि जहाँ पे हम कहते हैं कि यार या मैं बच्चों को छुड़वा दूं और खुद छोड़ के बच्चों को एग्जाम्पल क्रिएट करनी है ना, या मैं खुद छोड़ दूं, या फिर मैं कहूँगा यार नहीं मैं तो नहीं छोड़ सकता, मैं इनको भी अपने साथ लगाऊंगा। सो ये एक नशा है, खाने का नशा है। और मैंने आपकी बात में मैंने सुना है कि जो चीनी है वो कोकेन से ज्यादा नशा रखती है। सेम, इट हैज द सेम इफेक्ट लाइक कोकेन। आपका ब्रेन उसी तरीके से रिएक्ट करता है जिस तरह आप चीनी लें या आप कोकेन लें, योर ब्रेन विल लाइट अप द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे। सो आप अपने बच्चे को, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को पैदा होने के फौरन बाद पहले 1-2 महीने में कोकेन देना शुरू कर दें, उसको कुछ भी नहीं होगा। वो जब बड़ा होगा वो इसी तरह ही हाइपर होगा, भागेगा दौड़ेगा, बस इधर उधर फिर रहा है, जंपे मार रहा है, सारा कुछ कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये इफेक्ट्स आना शुरू होंगे 30-35 साल के बाद, जब उसके ऑर्गन्स के ऊपर डैमेज आएगी, जो चीनी से भी आती है। चीनी का एग्जैक्टली वही वाला इफेक्ट है जो किसी भी ड्रग का है, लेकिन ये क्योंकि रेगुलेटेड ड्रग है, ये फूड इंडस्ट्री ने इसको रेगुलेट किया हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारी फंडिंग है, इसलिए आप इसको रोक नहीं सकते। और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग इतनी ज़्यादा है कि आप हर मीठी चीज़ को पैकेज इतना खूबसूरत करके आप बच्चों को खिला रहे हैं। यार आप और चले जी खुद खा लें, आप कर लें जो आपने करना है, आप अपने बच्चों को जहर दे लाइक बच्चों को आप, इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि जी बच्चों को आप कोकेन पिला रहे हैं। भाई आप उनको लिटरली नशा करवा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि यार ये मोटा क्यों हो गया और ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। मैं हमेशा ये बात मुझे मेरे वाले साहब ने भी की थी कि यार आपने खूबसूरत लड़की से शादी करनी है तो आपको हैंडसम होना जरूरी है। बिल्कुल। आप क्यों अगले के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि जी आपकी ये ख्वाहिश है तो अगले की ख्वाहिश नहीं है। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को ठीक रखना है, फिजिकली फिट रखना है। इट्स और ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। इट्स नॉट ईजी, लाइफ इज नॉट ईजी। सो यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव ऑन एंड यू से कि यार दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बट देन वी गिव इन टू आवर एडिक्शन। हम कहते हैं कि यार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। यासिर भाई बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हमें अभी कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। आखिरी कोई कंक्लूजन, कोई एडवाइस एज ए न्यूट्रिशनिस्ट टू द पीपल, टू आवर व्यूअर्स? यार आई थिंक मेरी तरफ से सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस इज ईट लेस। हमें इतनी खाने की जरूरत नहीं है, हमारे जिस्म को इतने खाने की, अगर आपके जिस्म पे फैट है दैट मींस आप अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं। ठीक है। सो पहले तो अपनी खुराक को कम करें, आपको कुछ नहीं होगा। ईट लेस। एंड दूसरा, हम गोश्त खोर हैं, हम हमेशा से गोश्त खोर रहे हैं। जब से इंसान पैदा हुआ है तब से हम गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। शेर गोश्त खाता है, शेर बीमार होता है तो घास फूस खाता है, और हमने वो घास फूस खाना शुरू कर दी है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, वीट खास तौर पे, रोटी और चावल हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। आप मीट खाएंगे आपको कुछ भी नहीं होगा, आप प्रोटीन खाएंगे आपको कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं खा सकते, अंडे खाना शुरू कर दो। सो द फर्स्ट इज ईट लेस एंड द सेकंड थिंग इज कंज्यूम प्रोटीन थ्रू एग्स एंड मीट। एज जहाँ मर्जी से लें, लेकिन अपनी 75% डाइट को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करें, और जितनी कम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं और चीनी ले सकते हैं उतना अच्छा है। दैट विल बी द लास्ट वन कि जी कार्बोहाइड्रेट और चीनी जो है वो कम से कम लें। एब्सोल्युटली। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और बड़ा मजा आया इनविटेशन के लिए। थैंक यू सो मच। आपके आने का शुक्रिया। एंड विल सी यू अगेन गाइस। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।